اور اب آج کا دن، اب سے 35 برس پہلے امریکہ کے ساتھ وہی ہوا جو بعد میں روس کے ساتھ افغانستان میں ہوا تھا اور جو پہلے سکندر نے پورس کے ساتھ کیا تھا۔ دیکھتے ہیں اویس منگل والا کی رپورٹ۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ویسے ہی اس دنیا میں بیک وقت دو سپر پاورز کا رہنا مشکل ہے، اور امریکہ کے ویتنام پر حملے کی یہی چھوٹی سی وجہ تھی۔ 20ویں صدی کے وسط میں سرمایہ دار ممالک کی طرف سے سوشلزم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ انہی اقدامات کا رد عمل فرانس کا اپنی نو آبادی ویتنام سے کمیونسٹوں کے ہاتھوں جبرن نکالا جانا تھا، لیکن امریکہ نے فرانس کی شکست کو اپنی انا کی جنگ بنا لیا۔ امریکیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ویتنام پر کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی تو پھر لاؤس، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، برما، ہندوستان اور پاکستان کو بھی ان کے زیر اثر آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ امریکہ نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے انتہائی درجے کے حربے استعمال کیے۔ فاسفورس بم، کھیتوں اور فصلوں کے تباہ کرنے کے لیے کیمیکل اور سویلین علاقوں پر بمباری سے بھی دریغ نہ کیا گیا۔ اس وجہ سے ویتنام کے لگ بھگ 30 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف ویتنامیوں نے گوریلا جنگ کی مدد سے امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے اور تقریباً 58,000 امریکی فوجیوں کو مارا۔ 1968 تک امریکی حکومت اپنی عوام کو یہ باور کراتی رہی کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں، مگر فوجیوں کی بڑھتی ہوئی اموات کی وجہ سے جنگ کی مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ جنگ کی وجہ سے صدر جانسن نے صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لیا، جبکہ نکسن نے ڈیموکریٹ حکومت کی اسی جنگی پالیسی کی مخالفت کی بنا پر صدارتی انتخابات جیتے اور فوجیوں کا انخلا شروع کیا۔ یہ انخلا 29 مارچ 1973 کو مکمل ہوا۔ آج کے امریکہ میں وہی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ویتنام کی جگہ افغانستان، کمیونزم کی جگہ اسلامی بنیاد پرستی اور نکسن کی جگہ اوباما ہے۔ اگر کچھ بدلا نہیں تو صرف امریکہ۔ اویس منگل والا، ڈان نیوز۔ اور اب ایک آخری بات، کسی بھی ملک میں جعلی پاسپورٹ کی تیاری سنگین جرائم کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ کئی ممالک میں اس کی سزا 2 سے 3 برس اور متعدد ممالک میں عمر قید ہے، اور اگر جعلی پاسپورٹ استعمال کر کے کسی ملک میں نہ صرف داخل ہوا جائے بلکہ اس ملک میں کسی کو قتل کر کے فرار بھی ہوا جائے تو پھر ایسے جرم پہ کئی ممالک میں سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ لیکن جعلی پاسپورٹ بنانے والا ملک اگر اسرائیل ہو اور اس جعلی پاسپورٹ کی مدد سے متحدہ عرب امارات میں گھس کے کسی فلسطینی شہری کو قتل کرنے والا اسرائیلی ایجنٹ ہو تو ایسی صورت میں صرف ایک قانون ہی لاگو ہوگا، چھڑو جی مٹی پاؤ۔ اگر کوئی ایرانین ایجنٹ اسی متحدہ عرب امارات میں گھس کے کسی اسرائیلی شہری کو قتل کر دیتا تو کیسا رد عمل ہوتا؟ ہمیں آپ کی ای میل کا انتظار رہتا ہے۔ ایڈریس ہے bolo@donnews.tv۔ پھر ملاقات ہوگی۔